اللہ رب العزت نے کل جہان کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، زمین کو پانی پر بچھایا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور ان دونوں کے ذریعے سے انسان کو دھرتی پر آباد کیا۔ اور اللہ رب العزت نے جن و انس کی ہدایت و رہبری کے لیے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، اور یہ مبارک سلسلہ انسان و جنات کی رہبری کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جاری رہا۔ انسانوں کی رہبری کے لیے وقفے وقفے سے نبی اور رسول آتے رہے۔ بالآخر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے اور رسولوں کے بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کا اینڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے۔ اب آپ کے آ جانے کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا کفر ہے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو ساجھی بنانا کفر ہے، اسی طرح ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنا آپ کے بعد یہ بھی شرک ہے اور کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننا جیسے ایمان کے لیے ضروری ہے آپ کی تصدیق کرنا، ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے، اس بات کو ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں نبی بنے گا اور نہ ہی کوئی رسول ہوگا۔ اگر نہیں مانے گا، نہیں اس پر ایمان رکھے گا، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہوگا، مرتد عن الاسلام ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، آخری رسول ماننا ضروری ہے، ورنہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو قرآن پاک میں قریب 100 سے زائد آیات میں صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، کنایتاً بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آخری پشتک قرآن پاک میں صاف اور واضح طریقے سے بیان کیا۔ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ جب آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور یہ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کو بھی کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اس عقیدے پر جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ کوئی اگر دعویٰ بھی کرے تو اسے تسلیم نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، فریبی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت صراحت و وضاحت کے ساتھ
صاف ستھرا پیغام دیا ہے۔ روایت صحیح ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، سو میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ اور ختم نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دماغ میں، دل میں یہ بات بس جائے، اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے، آنے والوں کو بھی یہ پیغام ملتا رہے، مثالوں سے بھی سمجھا دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لِبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، خوب حسین و جمیل مکان بنایا، محل بنایا، مگر اس محل میں، اس مکان و گھر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، پھر لوگ آ کر اس مکان کو، اس گھر کو دیکھنے لگے، اس مکان کا طواف کرنے لگے، ارد گرد اور آشاش کرنے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللِّبْنَةُ، هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللِّبْنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ اتنا شاندار مکان اور محل، یہ ایک اینٹ نہیں لگائی گئی؟ اگر لگا دیتے تو خوبصورتی مزید بڑھ جاتی، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللِّبْنَةُ، میں وہی اینٹ ہوں، میں وہی اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے سارے نبیوں پر 6 باتوں کے ذریعے، 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال نہیں کیا تھا، اور رعب و دبدبے کے ذریعے سے میری نصرت و مدد کی گئی، اور اسی طرح ساری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ میں 6 باتوں کو جمع کر رہا ہوں، ورنہ ترتیب تو روایت میں اس طرح سے ہے اوتی تو جوامع الکلم،
مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، چھوٹی بات میں کم الفاظ میں آپ ڈھیر ساری بات کہہ جاتے تھے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب و دبدبہ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایت میں جو الفاظ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ میرے لیے ساری زمین کو پاکی حاصل کرنے کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ پہلے لوگ مخصوص مقام پر مخصوص جگہوں میں عبادت کرتے تھے، یہ اس امت کو شرف حاصل ہے کہ جہاں عبادت کا وقت ہو جائے وہیں پر مصلی بچھائے، کچھ بھی نہ ہو، جگہ صاف شفاف پاک ہو، نماز پڑھ لیں، عبادت ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، جس کے ذریعے سے آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے سارے ہی لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ کو سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور چھٹی بات آپ نے کہی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے، نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، رسول تشریف لائے، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ میں آخری نبی ہوں، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔